پانی کی تقسیم کی جنگ عالمی سطح پر لڑ کر آیا ہوں، موسمی تبدیلی کی جنگ عالمی سطح پر لڑ کر آیا ہوں، یہ سب سو رہے تھے۔ میں نے دنیا کو بتایا کہ دریائے سندھ کو بچانا ہے۔ بھارت جو پانی پر ڈاکہ مارتے آ رہا تھا، بطور وزیر خارجہ میں نے بھارت کو مقابلہ کیا ہے، دنیا کو قائل کیا موسمی تبدیلی میں ہمارا نہیں آپ کا قصور ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا آئین کہتا ہے ارسا میں چاروں صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہوگی۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ پاک فوج کا ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی ختم کرنے کا عزم۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس۔ کسی کو بھی بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، فورم کا عزم۔ شرکا نے کہا تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا، ایسے عناصر کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ فورم کا مقبوضہ کشمیر اور مظلوم فلسطینیوں کے نہتے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ پاکستان میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا ہے۔ سپہ سالار کا بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت پر زور، کہا نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ میں تمام ادارے پائیدار ہم آہنگی مربوط کوششوں اور تعاون کو یقینی بنائیں۔ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہیں، دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خلاف سخت قانونی اقدامات مکمل تعاون کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کیش میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ہم دشمن عناصر کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ گنڈاپور کی ایک بار پھر آپریشن کی مخالفت، کہتے ہیں دہشت گردی کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہتھیار اٹھانے والوں سے نمٹنے کی حکمت عملی ٹھیک نہیں، جنگ جیتنے کے لیے لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے این ایف سی کے پیسے نہ ملنے پر رواں ماہ احتجاج کی دھمکی بھی دے دی ہے، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں کریں گے۔ کنال نہیں بن رہے، ہاں سوچ ضرور ہے ان کی، اس میں میں تو کہہ رہا ہوں اس سوچ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے روکا ہوا ہے۔ ہمیں بلوچستان سے بھی سپورٹ ہے، اس کنال کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہہ دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب آج بھی ضرور کچھ کہیں گے، سندھ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، یہ میں کہہ چکا ہوں۔ پانی کا کوئی بھی منصوبہ صوبے کے اتفاق کے بغیر نہیں بن سکتا، وفاقی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ چھوڑ دے تو وفاقی حکومت گر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر حکومت نہیں چھوڑیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کینالز کے منصوبے کے خلاف کھڑی ہے، صدر پاکستان نے کسی سمری پر دستخط نہیں کیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کینالز کے معاملے پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم کو مبارکباد، گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر ٹیم کو بھی سراہا، کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا ہے، بجلی سستی کرنے سے عوام کو ریلیف ملے گا، ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، نون لیگ کے دور میں ہی ہمیشہ عوام کو معاشی ریلیف ملتا ہے، ملک میں ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں، نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا۔ آئندہ بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی آئے گی، وزیر توانائی اویس لغاری نے خوشخبری سنا دی، کہا پاور سیکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ زیادہ پیداواری لاگت ہے، بجلی کی زیادہ قیمت اور گردشی قرض بھی بڑا چیلنج ہے، بجلی کی چوری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، 36 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی تجدید کی گئی ہے، ان معاہدوں سے 3696 ارب کی بچت ہوئی، ہم آئندہ مہنگی بجلی نہیں خریدیں گے، بجلی کی خریداری ہر حالت میں مسابقتی بنیادوں پر کی جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے امریکی ناظم الامور نتالی بیکر کی ملاقات ہوئی، امریکہ کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کرے گا، علی پرویز ملک کی وفد کی شرکت یقینی بنانے پر امریکی ناظم الامور کے کردار کی تعریف، امریکی ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری برائے
जनूबी वस्ती एशिया एरिक मेयर मिनरल फोरम में शिरकत करेंगी। ये तवील अरसे बाद स्टेट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल का अहम दौरा पाकिस्तान होगा। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान। IMF वफ्द बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल और दीगर तरक्याती अखराजात पर बातचीत होगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF वफ्द वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगा। पहली बार डिजिटल वॉलेट के जरिए मुस्तहिकीन तक शफाफ अंदाज में रकूम पहुंची हैं। पैकेज की शफाफियत में मुआवन इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। मौसूल शिकायत को मुस्तकबिल के लाहे अमल का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की हुकूमती कोर टीम और मुआवन इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी पर 27 वज़ीर आज़म की इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मेहताब अब्बासी की सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मौलाना उबैदुर रहमान, कफील निज़ामी और असरार मरवत भी शरीक थे। पिशावर में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। बुरेर के नौजवान के कत्ल में मंगेतर मुलव्विस निकली है। थाना तातारा पुलिस की कार्रवाई। मुलजमा साथी समेत गिरफ्तार। मुलजमा ने मंगेतर को साथी जहीर के जरिए कत्ल करने का इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमा के जहीर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केटों को बड़ा धचका। सरमायाकारों के अरबों खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। नेस्टिक 6%, S&P 500.5% तक गिर गई है। डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टैरिफ से जिन ममालिक को खदशात हैं वो अमरीका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। टिकटॉक मुआहिदों की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। टिकटॉक मुआहिदे के बहुत करीब हैं। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इलॉन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। ईरान हूसियों की मदद कर रहा है।